ٹھنڈی کا موسم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ٹھنڈی ابھی اپنے شباب پر نہیں۔ بہرحال موسم سردی کا ہے، ٹھنڈی کا ہے، دو چار باتیں اس تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ زمانے کی الٹ پھیر اور رات و دن کا آنا اور جانا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پھیر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ان فی ذلک لعبرہ، یہ رات و دن کے آنے اور جانے میں، اس کے الٹ پھیر ہونے میں نشانیاں ہیں، سبق اور دروس ہیں۔ کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں کے لیے، عقل و خرد سے کام لینے والوں کے لیے، غور و فکر اور تدبر کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والوں کے لیے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی عجیب عجیب نشانیاں اور قدرت کے جو شاہکار ہیں وہ کھل کر کے سامنے آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی عظمت کا بندہ اقرار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی عظمت دل میں گھر کر جائے تو پھر محبت ٹھاٹھے مارتی ہے، اور جب محبت ٹھاٹھے مارنے لگے تو پھر اللہ رب العزت کی اطاعت پر انسان اپنے آپ کو مجبور کر لیتا ہے، اور یہ اطاعت یہ جب مجبور کرتی ہے تو پھر ہر وہ کام کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ ایک حدیث ہے کہ یہ ٹھنڈی اور گرمی کا جو موسم ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ٹھنڈی اور گرمی یہ ایک حسی چیز ہے۔ کیوں آتی اور کیوں جاتی ہے؟ ایک حسی کے ساتھ ساتھ یہ شرعی بھی ہے۔ اب اس کا اندازہ لگانا ہو تو حدیث پاک پڑھیں۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشتقت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی۔ جہنم، جنت جہنم ہم اور آپ سنتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جنت اور جہنم ایک مفروضہ ہے۔ ایسا نہیں، یہ مفروضہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جنت اپنی نعمتوں سے پر ہے اور جہنم اپنے اندر عذاب سے پر ہے۔ بہرحال جہنم اور جنت یہ دونوں موجود ہیں اپنی اپنی نعمتوں کے ساتھ اور اپنے اپنے عذاب کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت سے جہنم نے شکایت کی۔ اب یہ جہنم نے جو شکایت کی ہے یہ زبان حال سے کیا یا زبان قال سے کیا؟ صحیح بات یہی ہے کہ جہنم نے بول کر کے اللہ سے شکایت کیا، اور اللہ رب العزت سے یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ جہنم تو چنگھاڑے گی بھی اور اپنے اندر آنے والوں پر سخت غیظ و غضب اور غصے میں بھی ہوگی۔ یہ سب قرآن اور حدیث میں موجود ہے، صراحتاً موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ بعید چیز نہیں ہے کہ اللہ انہیں طاقت و قوت دے کہ وہ بولے اور پھر وہ شکایت کرے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اشتقت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی۔ شکایت کس سے کرنا؟ اپنے مالک سے۔ کچھ شکایت کرنا ہو تو ہم ان سے کرتے ہیں۔ جو غیر مطلوبہ شخصیات ہوں ان سے بات نہیں کی جاتی۔ آپ کو جو شکایت ہے، جو مسئلہ ہے، آپ اس سے کیجئے جو اس مسئلے کو حل کر سکے، جس کے اندر اس مسئلے کی مسئولیت ہو، جو اس کا ذمہ دار ہو، اس سے ہمیں شکایت کرنی چاہیے۔ دائیں بائیں ان سے شکایت نہیں۔ جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے، اپنے مالک سے۔ کیا شکایت ہے؟ یا ربی اکل بعضی بعضا۔ جہنم کے اندر وہ جو تپش ہے، جہنم کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ نہایت گرم اور ایک طبقہ نہایت ٹھنڈا۔ یا ربی اکل بعضی بعضا، مولا میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے اپنی حدت اور شدت کی وجہ سے۔ جہنم کے اندر اتنی شدت ہے، اتنی گرماہٹ ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے پر حملہ آور ہو رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ،
اللہ نے جہنم کو آرڈر دیا کہ تم 2 سانس لے لو، 2 سانس، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، 2 سانس لینے کا آرڈر ہوا، اور ایک ہے نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک ٹھنڈی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ آگے جملہ سنیں، دیکھیں کہتے ہیں کچھ حصی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹھنڈی اور گرمی آتی ہے۔ سورج بہت نزدیک ہو جائے تو گرمی پڑ جاتی ہے، سورج دور ہو جائے تو ٹھنڈی آ جاتی ہے، وہ ایک حصی چیز ہے، یہ ایک حصی موسمی چیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات اس کو فیصلہ کرتے ہیں، وہ دلائل اور براہین کی روشنی میں اپنے جو انہوں نے وضع کر رکھے ہیں، یہ ایک حصی چیز ہے، لیکن میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں یہ شرعی چیز ہے۔ اس کی خبر اس ذات نے دی ہے جس ذات کی زبان سے سچ کے علاوہ، حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ یہاں سچ ہی سچ ہے، جو صادق بھی ہے مصدوق بھی ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے، اور کہنے والا خود سچا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو سورس ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جو ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العزت سے بہتر اور اللہ رب العزت سے سچا کوئی بات کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے سچے کی طرف گفتگو ہوئی ہے، بات آئی ہے، اور وہ سچا اپنوں کے مابین بیٹھ کر کے یہ سچی بات کی وضاحت اور گفتگو کر رہا ہے۔ اور گفتگو میں کیا ہے؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ، ایک سانس جہنم لیتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں، وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس لیتی ہے گرمی کے موسم میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، یہ جو تم اپنے گرمی کے موسم میں سخت گرمی کا جب احساس کرتے ہو، جو یہ گرمی پاتے ہو، یہ اس کی سانس کی وجہ سے ہے۔ جب جہنم سانس لیتی ہے، ایک سانس لیتی ہے اور ایک سانس چھوڑتی ہے، بعض لوگوں نے اس کو یہ بھی لکھا ہے کہ سانس کے چھوڑنے کی وجہ سے فضاؤں میں گرمی پھیل جاتی ہے، اور سانس کے کھینچنے کی وجہ سے فضاؤں میں ٹھنڈی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ٹھنڈی اور گرمی کا جو موسم ہے، یہ سال میں یہ جہنم کے 2 سانس لینے کی وجہ سے ہے، ایک سانس ٹھنڈی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ اس حدیث پاک سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، ایک چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ جو ٹھنڈی یا گرمی کی جو شدت یا برودت ہے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ آگے جملہ ہے وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور جو تم سخت سردی کا موسم پاتے ہو، یہ جہنم کے سردی کے موسم میں سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، جہنم کی ٹھنڈی اور گرمی، اگر اس کے سانس لینے سے دنیا کے اندر اس کا کتنا اثر ہم انسانوں پر پڑتا ہے، سوچیں صرف بس۔ ابھی وہ صرف سانس اس نے لیا ہے، جس کی سانس کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا اس کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے، اور وہ گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان اس گرمی سے بچنے کے تمام جتن کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اے سی چاہیے، ہلکے سے ہلکے کپڑے چاہیے، کاٹن کے کپڑے چاہیے، اور دیگر تمام وہ چیزیں ایک انسان استعمال کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی، شربت روح افزا پیتا ہے کہ نہیں، اور لیمو نچوڑ کے پیتا ہے تاکہ اندرونی طور پر بھی ٹھنڈک محسوس ہو۔ اندرونی ٹھنڈک کا بھی انتظام ہم کرتے ہیں، بیرونی ٹھنڈک کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں۔ گھر میں ہو تو وہاں بھی انتظام، باہر ہو تو وہاں انتظام، آفس میں ہو تو وہاں انتظام، جہاں جاتے ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں گرمی سے بچنے کے تمام انتظامات ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اس گرمی کا تعلق جہنم کی صرف سانس سے ہے۔ اسی طرح سے ٹھنڈی کا معاملہ، ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے دیکھیں ہم سب کے جو سورج نکل چکے ہیں، اور گرم لباس ہم نے پہن رکھے ہیں، گھر میں بھی انتظام ہو سارا، چلنے پھرنے کا انتظام۔ تو یہ جو ٹھنڈی سے بچاؤ کا انتظام ہم یہاں کر رہے ہیں، اس ٹھنڈی کو ہم برداشت نہیں کر، 1 گھنٹہ ہم سخت سردی کے موسم میں باہر نہیں رہ سکتے، یا سخت گرمی کے موسم میں ہم باہر نہیں رہ سکتے 1 گھنٹہ۔ اور یہ گرمی کی کتنی ادنا شکل ہے جہنم کی گرمی کے مقابلے میں، سوچیں، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
اتنا جہنم اتنا غیظ و غضب میں 70,000 فرشتے، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتوں نے اس کی وہ لگام پکڑ رکھی ہے، جو 70,000 لگام اس کو لگی ہے۔ جیسے آپ نے گھوڑا دیکھا ہوگا اور اونٹ، گھوڑے اور اونٹ کی ناک میں نکیل لگی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جہنم اتنا غیظ و غضب میں ہے کہ اس کو 70,000 لگام لگائی گئی ہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ سب حدیثوں میں ہے، وہ کہانی نہیں ہے نانی اماں کی۔ 70,000 فرشتے اور 70,000 لگام کو کھینچے ہوئے ہیں تاکہ وہ کنٹرول میں رہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے توحید اور اعمال صالحہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ خیر، بات آگے نکل جائے۔ جہنم ایک سانس لے رہی ہے تو سخت گرمی کا موسم یہاں ہو رہا ہے، اس کا اثر یہاں ہو رہا ہے۔ اب اس کے سانس لینے کی وجہ سے جو گرمی ہے، اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ جہنم کے اندر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں کی گرمی کے بچاؤ کے لیے ہم نے انتظام و انصرام میں کوئی کمی نہیں کی، حتی الامکان ہر شخص کر رہا ہے۔ اور جہنم جب ایک سانس لے رہی تو سخت ٹھنڈی یہاں بن رہی ہے، اور اس ٹھنڈی کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو بچاؤ کا سامان ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہاں ٹھنڈی اور گرمی کے بچاؤ کے سامان کا ہم نے انتظام و انصرام تو کیا، ہر شخص کرتا ہے۔ وہاں گرمی کا جو عالم ہوگا، ٹھنڈی کا جو عالم ہوگا، عذاب کے طور پر جو دیا جائے گا، اس کا صرف تصور کیجئے بس۔ اگر اس کی سانس کا یہ عالم ہے تو پھر اس کی حقیقت جو پوری ہے اس کے کیا کیفیت ہوگی، یہ قابل غور ہے۔ اور اگر یہی غور کر لے گئے تو میرے بھائیوں دوستوں، ہماری زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا، اور پھر وہ انقلاب آپ کو مسجد سے بھی قریب کر دے گا، رب سے بھی قریب کر دے گا، گناہوں سے بھی دور کر دے گا، شیطان سے بھی دور کر دے گا، بری محفلوں سے بھی دور کر دے گا، اچھی محفلوں کے قریب بھی لے آئے گا۔ تو بہرحال جہنم کے اگر سانس لینے کو ہم سے برداشت، ہمارا جسم برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو جہنم کو برداشت ہم کیسے کر پائیں گے؟ یہ دنیا کی آگ اس آگ کے مقابلے میں ہیچ ہے، لیکن اس دنیا کی آگ کو کیا آج بھی ہم اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتے؟ ڈھیر دور نہ جائے، ٹھنڈی کا موسم میں گیزر چل رہا ہے، گیزر جب آپ چالو کرتے 2 ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ایک ہار ایک بارد، گرم اور ٹھنڈا دونوں وہ ٹوٹی جب آپ کھولتے ہیں تو آپ دونوں کو برابر کھولتے ہیں، چیک کرتے تھے دھیرے دھیرے، اور خدا نخواستہ اگر کبھی یہ بند ہو جائے یا وہ بند ہو جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نہا رہے ہوں، شاور چل رہا ہے، اور دونوں آپ نے برابر ملا کر کے کھول دیا ہے، ایک بند ہو گئی، اس کے بعد اور خدا نخواستہ اگر ٹھنڈے والا بند ہو گیا گرم والا چالو، تو پھر آپ صرف لگائیے اندازہ، بس صرف تصور کیجئے، اگر یہ آگ، یہ گرم پانی، یہ ٹھنڈا پانی ہمارا جسم برداشت کرنے سے قاصر ہے، تو جہنم میں ایک طبقہ سخت گرم کا ہے اور ایک طبقہ سخت ٹھنڈا ہے۔ جہنم میں اللہ عذاب 2 طرح سے دے گا، کچھ کو سخت گرم والے میں ڈالے گا، کچھ کو سخت ٹھنڈا والے میں ڈالے گا۔ اب دیکھیں جب جیلوں میں جب عذاب دیتے، جو کچھ ٹارچر کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو برف کی سلی پر لٹاتے ہیں۔ کیوں لٹاتے ہیں اس کو؟ تاکہ اس کو تکلیف ہو اور وہ اگل دے راز کو اگلوانے کے لیے ٹارچر کرنے کے بہتیرے اسباب بنائے جاتے ہیں جیلوں میں۔ اللہ بچائے، بس اللہ اس کے خواب سے بچائے۔ کیسا کیسا ظلم ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ کہ اللہ جو عذاب دے گا وہ 2 شکلیں ہوں گی، سخت گرمی، سخت ٹھنڈی۔ جہنم کو 2 طبقے، یہاں 2 تذکرہ ہے۔ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ زمہریر کہتے ہیں سخت ٹھنڈی والی جہنم کا طبقہ۔ میرے بھائی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ موسم سرما میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم سرما مومنوں کی بہار کا موسم ہے۔ دنیا دار کے بہار کا موسم کیا ہوتا ہے؟ جب تجارت اپنے عروج پر ہو، یہ دنیا دار کے بہار کا موسم ہے۔ لیکن دیندار کے بہار کا موسم کون سا ہے؟
جب اسے اللہ کو راضی کرنے کے اسباب زیادہ میسر ہوں اور آسانی سے میسر ہوں. جیسے ہم رمضان کو کیا کہتے ہیں؟ بہاروں کا موسم، نیکیوں کے حصول کا موسم، رب کے راضی کرنے کا موسم، اور اسی طرح سے برے راستوں سے بچاؤ کا موسم. تو یہ ٹھنڈی کا اوور آل موسم یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان یعنی مسلمان وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ان کے پاس اسباب آسانی سے میسر ہوتے ہیں. جیسے چھوٹا دن ہوتا ہے، ٹھنڈا دن ہوتا ہے، روزہ رکھنا کتنا آسان ہے. آپ کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پئیں اور افطار کے وقت آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پیاس کی شدت اس وقت بھی محسوس نہیں ہوگی. اب یہ چھوٹا دن اور نہایت ہی ٹھنڈا دن، اس دن میں روزہ رکھنا کوئی مشکل کام تو نہ رہا. اب عام آدمی جو کام بھی کرتا ہو وہ بھی اس روزے کو رکھنا اس کے لیے آسان ہے. چھوٹے چھوٹے دن اور ٹھنڈے دن، اب اس میں روزہ رکھنے کا مواقع میسر ہو گئے. تو یہ موسم ہے کس کا؟ نیکیوں کا. الغنیمت الباردہ کہا گیا ہے اس کو. ٹھنڈی کے موسم کو غنیمت الباردہ یعنی ٹھنڈی آسانی کے ساتھ بڑی چیز حاصل ہونے والے ایام. غنیمت جانتے کہ سکتے ہیں مال غنیمت ہم بار بار سنتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں، لیکن مال غنیمت جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. مال غنیمت کب حاصل ہوتا ہے؟ جب کفار سے لڑائی ہو. اور ظاہر بات کفار سے لڑائی کرنے جب جاتا ہے انسان تو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جاتا ہے، کیونکہ وار الٹا بھی تو ہو سکتا ہے. آپ دشمنوں کو مار رہے ہیں، دشمن آپ کو بھی مار سکتا ہے. تو جان ہتھیلی پر لے کے، جان کو جوخم میں ڈال کر کے دشمن کے مقابلے میں آپ جیت جائیں اور فتح حاصل ہو، اس کے بعد دشمن کا جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غنیمہ باردہ ہے، یعنی بہت بڑی نعمت آپ کو حاصل ہونے والی ہے آسانی کے ساتھ. آسانی کے ساتھ بہت بڑی عظیم نعمتیں حاصل ہونے کا یہ موسم ہے. اب اسی طرح سے رات لمبی ہوتی ہے، آپ فل نیند بھی سو سکتے ہیں. رات کو اٹھ کر کے لیپ ٹاپ کھول کر کے، ٹی وی کھول کر کے منورنجن بھی کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج رات لمبی ہو رہی ہے ٹھنڈی کے موسم میں، ہم لوگوں کو موقع زیادہ مل گیا ہے. کس چیز کا؟ اس چیز میں وقت کو ضائع نہ کریں. یہ موبائل آپ کے لیے وبال جان ہے. قیامت کے دن یہ موبائل بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو کر کے گواہی دے گا. کتنا نچایا ہے اس میں، کتنا گھمایا ہے، کتنے گانے سنے ہیں، کتنا کیا کچھ کیا ہے، سب کچھ A to Z ریکارڈ ہو رہا ہے. سب رب العالمین کی بارگاہ میں یہ موبائل بول دے گا. اس نے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم رات کے اتنے بجے اس نے یہ کیا، یہ دیکھا، یہ سینڈ کیا، شیئر کیا، سب کچھ بتائے گا. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی اور اسکرین پوری دنیا کے سامنے کھول دی جائے گی، سارا عالم دیکھے گا. تو عزت کا بھی ملیا میٹ اور جو عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ. اللہ بچائے، بس اللہ بے عزتی سے بھی بچائے اور عذاب سے بھی بچائے. تو میرے بھائی دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ تصور کریں کہ ہمارے لیے یہ ایک بہار کا موسم ہے، نیکیوں کے حصول کا، رب کی رضا کا، اچھائیاں کرنے کا. بالخصوص روزہ نفلی یا اگر کسی کے رہ گئے ہوں قضا وغیرہ والے وہ، یا عورتوں کے عموماً رہ جاتے ہیں، تو انہیں یہ بہترین موقع میسر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرنا. میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا دوں اور یہیں پہ بات ختم کر دوں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ کا فرمان الشتاء ربیع المؤمن، ٹھنڈی کا موسم مومنوں کے بہار کا موسم ہے. نبی کے الفاظ ہیں، ٹھنڈی کا موسم مومنوں کے بہار کا موسم ہے. ربیع المؤمن، مومن کی بات کی ہے،
اخرجہ البیہقی وزاد فی، بیہقی کے اندر تھوڑی سی اسی روایت میں ایک اضافہ ہے۔ اضافہ کیا ہے؟ طال لیلہ فقامہ، رات لمبی ہوتی ہے تو قیام اللیل کر لیتا ہے، 2 4 6 8 10 20 پڑھ لیتا ہے۔ اور وقصر نہارہ فصامہ، دن چھوٹا ہوتا روزہ رکھ لیتا ہے۔ 2 چیزوں تذکرہ کی بالخصوص۔ ایک آخری بات اور سمجھ لیں کہ ہمارے پاس گرم کپڑے موجود ہیں، سویٹر، یہ سال وغیرہ، غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ مالی صدقات و خیرات کا بھی یہ ایک سنہری موسم ہے، تو ایک طرف جہاں ہم خود عبادت کریں روزے کی شکل میں بالخصوص، اور اسی طرح سے قیام اللیل کی شکل میں، وہیں مالی طور پر غریب، فقیر، محتاج، مسکین، بیوہ وغیرہ کا بھی خیال رکھیں۔ ان کے یہاں اگر گرم سوٹ نہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں کا چپکے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری، شہرت سے بچتے ہوئے ان کی بھی خبر گیری کر لیں۔ یہ بھی مومنوں کے بہار کے موسم کا ایک سنہری موسم ثابت ہوگا، اور ایک سنہری اور اچھا بھلا کام ثابت ہوگا، جو آپ کی اور ہماری اخروی زندگی میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔